السلام علیکم دوستو، دیکھو جو روز محشر قیامت کے دن جزا اور سزا ہوگی وہ صرف اور صرف آپ کی عقل کی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے جب آپ کو عقل دے دی تو اللہ نے آپ کو دو راستے بتا دیے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اللہ نے اس چیز کو بتانے کے لیے، صحیح اور غلط راستے بتانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی۔ صرف دو کام، یعنی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو پیغمبر آئے، انہوں نے بولا کہ بھائی یہ صحیح ہے۔ کتابیں آئیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ صحیح ہے۔ تو آخر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آخری کتاب بھی قرآن پاک ہے۔ تو اس میں اللہ نے آپ کو مکمل، آپ کا جو مینول ہے نا، انسان کا جو مینول ہے وہ قرآن پاک ہے۔ جیسے ہر مشین جو بھی انجینئر تیار کرتا ہے، خواہ وہ کتنی بڑی سے بڑی ہو، کتنی چھوٹی سے چھوٹی ہے، اس کی مینول ضرور ساتھ ہوتی ہے کہ بھئی اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے۔ تو انسان کی مینول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجی ہے کہ انسان کو کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں، گاڑی کی مینول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پٹرول کی ٹینکی ہے، اس میں پٹرول ڈالو، یہ گیس کی جگہ اس میں گیس ڈالو، یہ پانی کی جگہ اس میں پانی ڈالو۔ اگر آپ مینول نہیں جانتے یا کہیں گے کہ ہم مینول کے خلاف کریں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ پٹرول کی جگہ پانی ڈال دیں گے، تو کیا گاڑی چلے گی؟ یا گیس کی جگہ آپ پانی ڈال دو گے تو کیا گاڑی چلے گی؟ ریڈیٹر میں پانی کی جگہ آپ پٹرول ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ گاڑی جل جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہی اللہ نے انسان کی مینول جو بنائی وہ قرآن پاک ہے۔ اس میں انسان کی ہر چیز، یعنی کہ انسان کو آپریٹ کرنے کا طریقہ، یعنی کہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا۔ پھر اس کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے، اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا کہ کر کے دکھاؤ، یعنی کہ انسان کے سامنے، ان کے سامنے کر کے دکھاؤ، تاکہ کل یہ جب میرے سامنے آئیں تو یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو رکوع کرنے کا پتہ نہیں تھا، ہمیں تو سجدہ کرنے کا پتہ نہیں تھا، ہمیں تو یہ نہیں پتہ تھا کہ نماز میں پڑھنا کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمارے پہ کرم کیا، خاص کرم کیا اس انسانیت پہ، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا، کہا کہ ان کو کر کے دکھاؤ۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ تقریباً 1,25,000 پیغمبر آئے ہیں، تو کہ کسی کی سنت آپ کے پاس نہیں ہوگی، مکمل سوانح حیات، یعنی کہ زندگی کے حالات کسی کے آپ کے پاس نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، حدیث کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں۔ یہ ایک اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے جن کو آخر پہ بھیجا، ان کی سنت کو بھی قیامت تک قائم رکھا۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ بھائی یہ اچھا کام ہے، یہ برا ہے، اس سے بچو، اس سے اچھا ہے، یہ سے۔ پھر انہوں نے ہمیں یعنی کہ یہ بھی بتایا کہ اچھا کرو گے تو اس کا آپ کو ملے گا کیا، جنت کے راستے دکھائے، دوزخ سے بچنے کے راستے دکھائے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ قبر میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جو آپ کے دائیں بائیں کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا لکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے، یعنی ہمیں وہ جو ہماری مینول ہے قرآن پاک، اس کو تشریحاً، یعنی کہ تفسیر کے ساتھ اور تشریح کے حساب، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہماری زندگی کے جو بھی
اپریٹ ہونے والی چیزیں تھیں، وہ ہر چیز ہمیں ہمارے سامنے رکھتی کہ بھئی یہ آپ کو کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کھول کے ہمیں بتا دی. تو اس میں جو دو سب سے بڑی چیزیں ہیں وہ ہے حقوق العباد، حقوق اللہ، جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ہیں جو اللہ نے آپ کو کہہ دیا قرآن پاک میں کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. حقوق العباد وہ ہیں جو ہمارے آپس میں، یعنی کہ انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، دنیا میں رہتے ہوئے جو ہم کرتے ہیں، کسی بھی جاندار کے ساتھ بھی یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے. یعنی کہ بندے کے ساتھ آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا کریکٹر کیا ہے، آپ کا اس سے لین دین کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ سب کیا ہے، یہ آ جاتا ہے حقوق العباد میں. تو حقوق کے عباد کے ساتھ منسلک ہے آپ کی عقل. جیسے حقوق اللہ کو جاننے کے لیے آپ کو عقل چاہیے، اسی طرح حقوق العباد کو جاننے کے لیے آپ کو عقل چاہیے، اور اس کے ساتھ قرآن پاک اور سنت کا سہارا آپ کو چاہیے. تو جو قیامت کے دن آپ کو جزا سزا ہوگی وہ عقل کی اس طرح ہوگی کہ عقل آپ نے، جب اللہ نے آپ کو عقل دی تو اتنے لیول تک آپ کو اللہ نے آزاد کر دیا کہ آپ بھائی اس کو استعمال کرو. اتنے تک آپ کو آزادی ہے، اس کے آگے نہیں، عقل تک. تو عقل تک آزادی، استعمال کرو، عقل استعمال کرو، صحیح اور غلط کی پہچان کرو. تو اس میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے حقوق العباد، یعنی کہ بندے کے حقوق. جو آپ زندگی گزارتے ہیں دوسروں کے ساتھ، آپ کا کیسا طریقہ کار ہے. کیوں؟ اللہ کے حقوق جو ہے نا، وہ کل اس میں کمی بیشی ہے تو وہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا. کیوں؟ اس سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ اس کی مرضی، وہ معاف کرے نہ معاف کرے. لیکن حقوق العباد جو ہے، یہ جس کے ساتھ آپ نے کچھ کیا ہوگا وہ معاف کرے گا. اس میں اللہ معاف نہیں کرے گا، یعنی کہ اس وقت اللہ معاف نہیں کرے گا. جس کے ساتھ تو نے کچھ کیا وہ اس بندے نے اس دن آپ کو معاف کرنا ہے. قرض ہے اس نے معاف کرنا ہے، اگر ظلم ہے تو اس نے آپ کو معاف کرنا ہے. کچھ بھی ہے اس دن آپ کے سامنے وہ بندہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریب ہے، روٹی نہیں ہے. انہوں نے بولا نہیں. مسکین کون ہے؟ انہوں نے بولا کہ روز محشر ایک آدمی آئے گا جس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے. جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. تو وہ جب جنت کی طرف اس کو فرشتے لے کر چلیں گے تو ایک آدمی آواز دے گا، اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. تو اس کو روک لیا جائے گا. تو جب اس کو روک لیا جائے گا تو ابھی اس کی وہ نیکیاں لے کر اس آدمی کو دیے جائیں گے. تو اتنی دیر میں ایک دوسرا آ جائے گا، میرے ساتھ اس نے یہ کیا. دیکھتے دیکھتے دور تک لائن لگ جائے گی جن کے ساتھ اس نے زندگی میں زیادتیاں، ظلم، غلط رویات سب کچھ کیا ہوگا. وہ لائنیں لگ جائیں گی. تو کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان کو، یعنی کہ اس وقت تو پیسہ نہیں ہوگا نا، ڈالر نہیں ہوں گے، روپیہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو پھر نیکیاں، اس کی نیکیاں ان کو دیتے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہاں ان کی نیکیاں. وہ جب سب نیکیاں تو ختم ہو گئی تو ابھی کیا لوگ ختم نہ ہوئے جن کے ساتھ اس نے یعنی کہ غلط استعمال کیا تھا، غلط برتاؤ کیا ہوا تھا، لوگوں کا حق مارا تھا. تو پھر ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے گئے. تو آخر پہ کیا ہوا کہ جس کو جنت واجب ہوئی اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ مسکین کی یہ تعریف ہے کہ اس کو جنت واجب سے نکل کر وہ جہنم میں چلا گیا، اس کو مسکین کہتے ہیں. تو دوستو مسکین نہ بننا. اگر کسی سے
دنیا میں ہو جاتی ہے تو اسے یہاں ہی اس سے معافی مانگ لے، اس کا حق اس کو واپس کر دیں، تو یہاں ہی فیصلہ کر لیں تو یہ بہتر ہے، تاکہ وہاں جا کر آپ کو ذلیل نہ ہونا پڑے۔ تو میرا اصل مقصد یہ تھا کہ حقوق العباد جو ہے نا، یہ آپ کے لیے خاص ہے، اس کی ادائیگی میں آپ احتیاط کیا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ جیسے آج کل پاکستان میں دیکھیں، جو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے عوام جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں نے مرنا نہیں ہے، نہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ایسے ایسے ڈرامے کریں گے، کرسیوں پہ بیٹھ کے ایسے ایسے ڈرامے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ کافر جو ہے نا، غیر مسلم ملک، وہ ہنستے ہیں کہ پاکستان میں جو کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ کرتے کیا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ جب کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں تو یہ عوام کے خادم بن جاتے ہیں، اور پاکستان میں جو کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں وہ عوام کے یعنی کہ رب بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے خدا بن گئے۔ تو خدا تو فرعون بھی بنا تھا یار، کدھر گیا؟ اس کی آج لاش دیکھو نا، ذلیل ہو رہی ہے۔ تو نہ، ان کو بھی عقل آنی چاہیے، یہ بھی فرعون نہ بنے، کیونکہ کل یہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ فرعونیت جو انہوں نے کی ہے، عوام کے اوپر جو ظلم کیے ہیں، عوام کے اوپر جو انہوں نے ڈرامے کیے، لوٹ مار کی، یہ وہ، اس کا جب ان کو دینا پڑے گا نا، تو پھر دیکھنا وہاں تو سب دنیا دیکھے گی کہ یہ پاکستان کی کرسی والے آئے ہیں بھائی۔ تو جب یہ ذلیل ہو رہے ہوں گے تو پوری دنیا ان کو دیکھے گی کہ یہ کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ میں نے ایک ان کو خطہ دیا تھا تھوڑا سا کہ جہاں میرا یعنی کہ قانون ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ہوگی، میرا دین ہوگا ان کی سنت ہوگی، تو انہوں نے وہ تو نہ کیا، تو انہوں نے اپنے قانون بنائے اور عوام کو اوپر ظلم کے انہوں نے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ تو پھر یہ پچھتائیں گے، اس وقت ان کا پچھتانا کسی کام نہیں، پھر یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تو ابھی ان کے پاس بھی وقت ہے، یہ سدھر جائیں، عوام کو انسان سمجھیں، جانور نہ سمجھیں، کیڑے مکوڑے نہ سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور عوام کو بھی، یعنی کہ وہ بھی اگر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس وقت پاکستان پہ تو یہ ہے کہ ساری قوم کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان اللہ کی عتاب میں ہے، اللہ اس وقت ناراض ہے۔ دیکھیں، بے موسم بارشیں ہوتی ہیں، گرمی زیادہ ہوتی ہے، سردی زیادہ ہوتی ہے، موسم بدل گئے ہیں۔ کیوں؟ صرف اللہ ناراض ہے۔ اللہ صاف کہتا ہے کہ جب میں کسی قوم پہ خوش ہوتا ہوں تو میں بارشیں برساتا ہوں موسم کے حساب سے۔ اگر کسی انسان پہ میں خوش ہوتا ہوں تو اس کو میں بیٹی عطا کرتا ہوں۔ تو ابھی دیکھیں، انسان تو چلو وہ بھی گناہ گار ہے، یعنی کہ ہم بھی کوئی ایسے تو نیک پاک بات ہے نہیں ہے، اسی لیے تو ہمیں جیسے ہم ہیں ویسے ہی اللہ نے ہمیں حکمران دیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم صحیح ہوں تو حکمران بھی صحیح ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی ان کی ذمہ داری کیوں ان کے کندھوں پہ۔ اگر قوم بری ہوگی تو سارے گناہ جو ہے نا ان حکمرانوں، کرسی پہ بیٹھے والوں کے کندھوں پہ پڑیں گے۔ تو اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور قوم کو بھی، آمین۔